نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام اور ان کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق ڈالیں، اور جو جذبہ ان کا دین کے حوالے سے تھا وہ بھی کسی درجے میں ہماری زندگی میں آ جائے۔ عورتوں کا دینی جذبہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر عورتوں میں دین کا شوق اور نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اولاد پر اس کا اثر ضروری ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے زمانہ میں اولاد کو شروع ہی سے ایسے ماحول میں رکھا جاتا ہے جس میں اس پر دین کے خلاف اثر پڑے، یا کم از کم یہ کہ دین کی طرف سے بے توجہ ہو جائیں۔ جب ایسے ماحول میں ابتدائی زندگی گزرے گی اس کے جو نتائج پیدا ہوں گے وہ ظاہر ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ یہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ دونوں میں بہت ہی زیادہ محبت اور تعلق تھا، جس کا اندازہ اس قصے سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر مرد اور عورت دونوں جنتی ہوں اور عورت مرد کے بعد کسی سے نکاح نہ کرے تو عورت جنت میں اسی مرد کو ملے گی۔ اسی طرح اگر مرد دوسری عورت سے نکاح نہ کرے تو وہی عورت اس کو ملے گی۔ اس لیے لاؤ ہم اور تم دونوں عہد کر لیں کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے تو دوسرا نکاح نہ کرے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم میرا کہنا مان لو گی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تو اسی واسطے مشورہ کر رہی ہوں کہ تمہارا کہنا مانو۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو میرے بعد نکاح کر لینا۔ پھر دعا کی، یا اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر خاوند عطا فرما جو نہ اس کو رنج پہنچائے اور نہ تکلیف دے۔ ابتدائی اسلام میں دونوں میاں بیوی نے حبشہ کی ہجرت ساتھ ہی کی۔ اس کے بعد وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی، جس کا مفصل قصہ خود ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے اونٹ پر سامان لادا اور مجھے اور میرے بیٹے سلمہ کو سوار کرایا اور خود اونٹ کی نکیل ہاتھ میں لے کر چل پڑے۔ میرے میکے کے لوگوں نے دیکھ لیا۔ انہوں نے ابو سلمہ سے کہا کہ تم اپنی ذات کے بارے میں تو آزاد ہو سکتے ہو مگر ہم اپنے لڑکی کو تمہارے ساتھ کیوں جانے دیں کہ یہ شہر پھرے۔ یہ کہہ کر اونٹ کی نکیل ابو سلمہ کے ہاتھ سے چھین لی اور مجھے زبردستی واپس لے گئے۔ میرے سسرال کے لوگ بنو عبد الاحد کو جب ابو سلمہ کے رشتہ دار تھے، جب اس قصہ کی خبر ملی تو وہ میرے میکے والوں بنو مغیرہ سے جھگڑنے لگے کہ تمہیں اپنی لڑکی کا تو اختیار ہے مگر ہم اپنے لڑکے سلمہ کو تمہارے پاس کیوں چھوڑ دیں، جبکہ تم نے اپنی لڑکی کو اس کے خاوند کے پاس نہیں چھوڑا۔ اور یہ کہہ کر میرے لڑکے سلمہ کو بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب میں، میرا بیٹا اور میرا شوہر تینوں جدا ہو گئے۔ خاوند تو مدینے چلے گئے، میں اپنے میکے میں رہ گئی اور بیٹا اپنی دودیال میں پہنچ گیا۔ میں روز میدان میں نکل جاتی اور شام تک رویا کرتی۔ اسی طرح پورا 1 سال مجھے روتے گزر گیا۔ نہ میں خاوند کے پاس جا سکی نہ بچہ مجھے مل سکا۔ ایک دن میرے ایک چچا زاد بھائی نے میرے
حال پر ترس کھا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ تمہیں اس مسکینہ پر ترس نہیں آتا کہ اس کو بچہ اور خامد تم نے جدا کر رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ غرض میرے چچا زاد بھائی نے کہہ سن کر اس بات پر ان سب کو راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ تم اپنے خامد کے پاس جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ۔ یہ دیکھ کر بنو اسد نے بھی لڑکا دے دیا۔ میں نے ایک اونٹ تیار کیا اور بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر تنہا سوار ہو کر مدینہ کو چل دی۔ 3-4 میل چلی تھی کہ حضرت عثمان بن طلحہ مجھے ملے۔ مجھ سے پوچھا اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا اپنے خامد کے پاس مدینہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑی اور آگے آگے چل دیے۔ خدا پاک کی قسم مجھے عثمان سے زیادہ شریف آدمی کوئی نہیں ملا۔ جب اترنے کا وقت ہوتا اور وہ میرے اونٹ کو بٹھا کر خود علیحدہ درخت کی آڑ میں چلے ہو جاتے، میں اتر جاتی، اور جب سوار ہونے کا وقت ہوتا اونٹ کو سامان وغیرہ لاد کر میرے قریب بٹھا دیتے۔ میں اس پر سوار ہو جاتی اور آ کر اس کی نکیل پکڑ کر آگے چلنے لگتے۔ اسی طرح مدینہ منورہ پہنچے۔ جب قبا میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خامد یہیں ہے۔ اس وقت تک ابو سلمہ قبا ہی میں مقیم تھے۔ عثمان مجھے وہاں پہنچا کر خود مکہ مکرمہ واپس ہو گئے۔ پھر کہا خدا کی قسم عثمان بن طلحہ سے زیادہ کریم اور شریف آدمی میں نے نہیں دیکھا، اور اس سال میں جتنے مشقت اور تکلیف میں نے برداشت کی شاید ہی کسی نے کی ہو۔ فائدہ: اللہ پر بھروسہ کی بات تھی کہ تنہا ہجرت کے ارادہ سے چل دیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی مدد کا سامان مہیا کر دیا۔ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ بندوں کے دل اسی کے قبضے میں ہیں۔ ہجرت کا سفر اگر کوئی محرم نہ ہو تو تنہا بھی جائز ہے، بشرطے کہ ہجرت فرض ہو۔ اس لیے ان کے تنہا سفر پر شرعی اشکال نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کی چند عورتوں کے ساتھ خیبر میں شرکت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مردوں کو تو جہاد کی شرکت کا شوق تھا ہی، جس کے واقعات کثرت سے نقل کیے گئے ہیں۔ عورتیں بھی اس چیز میں مردوں سے پیچھے نہیں تھیں، ہمیشہ مشتاق رہتی تھیں اور جہاں موقع مل جاتا پہنچ جاتی۔ زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ خیبر کی لڑائی میں ہم 6 عورتیں جہاد میں شرکت کے لیے چل دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو ہم کو بلایا۔ حضور کے چہرہ انور پر غصہ کے آثار تھے۔ ارشاد فرمایا تم کس کی اجازت سے آئیں اور کس کے ساتھ آئیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اون بننا آتا ہے اور جہاد میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، زخموں کی دوائیں بھی ہمارے پاس ہیں، اور کچھ نہیں تو مجاہدین کو تیر ہی پکڑانے میں مدد دیں گی، اور جو بیمار ہوگا اس کی دوا دارو کی مدد ہو سکے گی، ستو وغیرہ گھولنے اور پلانے میں کام دیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔ فائدہ: حق تعالی شانہ نے اس وقت عورتوں میں بھی کچھ ایسا ہی ولولہ اور جرأت پیدا فرمائی تھی جو آج کل کے مردوں میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیے سب اپنے شوق سے خود ہی پہنچ گئیں اور کتنے کام اپنے کرنے کے تجویز کر لیے۔ حنین کی لڑائی میں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ باوجود کہ حاملہ تھیں، عبداللہ بن ابی طلحہ پیٹ میں تھے، شریک ہوئیں اور ایک خنجر ساتھ لیے رکھتی تھیں۔ وہ اس سے پہلے بھی احد کی لڑائی میں شریک ہوئی تھی۔ زخموں
زخمیوں کی دوا دارو اور بیماروں کی خدمت کرتی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ انہیں مستعدی سے مشک بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پلایا کرتی تھیں، اور جب خالی ہو جاتی تو پھر بھر لاتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی دوپہر وغیرہ کو وہیں آرام بھی فرماتے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آرام فرما تھے کہ مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس بات پر آپ مسکرا رہے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ مجھے دکھلائے گئے جو سمندر پر لڑائی کے ارادے سے اس طرح سوار ہوئے جیسے تختوں پر بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرما دیجئے کہ حق تعالیٰ شانہ مجھے بھی ان میں شامل فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بھی ان میں شامل ہوگی۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا اور پھر مسکراتے ہوئے اٹھے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مسکرانے کا سبب پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح ارشاد فرمایا۔ ام حرام نے پھر وہی درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان میں شریک ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پہلی جماعت میں ہوگی۔ چنانچہ حضرت عثمان کے زمانہ خلافت میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شام کے حاکم تھے، جزائر قبرص پر حملہ کرنے کی اجازت چاہی، حضرت عثمان نے اجازت دے دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کے ساتھ حملہ فرمایا جس میں ام حرام بھی اپنے خامد حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر میں شریک ہوئیں اور واپسی پر شہادت کا درجہ پایا۔ فائدہ، یہ جذبہ تھا جہاد میں شرکت کا کہ ہر لڑائی میں شرکت کی دعا کراتی تھیں، مگر چونکہ ان دونوں لڑائیوں میں پہلی لڑائی میں انتقال فرمانا متعین تھا، اس لیے دوسری لڑائی میں شرکت نہ ہو سکی، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی دعا بھی نہ فرمائی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اپنے 4 بیٹوں سمیت جنگ میں شرکت۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور شاعرہ ہیں، اپنی قوم کے چند آدمی کے ساتھ مدینہ آ کر مسلمان ہوئیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی عورت نے اس سے بہتر شعر نہیں کہا، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 16 ہجری میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی، جس میں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں سمیت شریک ہوئیں۔ لڑکوں کو ایک دن پہلے بہت نصیحت کی اور لڑائی کی شرکت پر بہت ابھارا، آمادہ کیا۔ کہنے لگیں، میرے بیٹو، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے اور اپنی ہی خوشی سے تم نے ہجرت کی۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ جس طرح تم ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، اس طرح ایک باپ کی اولاد ہو۔ تمہاری شرافت میں کوئی دبا نہیں، نہ تمہارے نسب کو میں نے خراب کیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے کافر سے لڑائی میں کیا کیا ثواب رکھا ہے۔ تمہیں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہو جانے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، تکلیف پر صبر کرو اور کفار کے مقابلے میں صبر کرو اور مقابلہ کے لیے تیار رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ لہذا کل صبح کو جب تم صحیح و سالم اٹھو تو پہلے ہی ہوشیاری سے لڑائی میں شریک ہو اور اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کے مقابلے میں مدد مانگتے ہوئے بڑھو، اور جب تم دیکھو کہ لڑائی زور پر آ گئی اور اس کے شعلے بھڑکنے لگے تو تم اس کی گرم آگ میں گھس جانا اور کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا۔ انشاءاللہ جنت میں اکرام کے ساتھ اور کامیاب ہو کر رہو گے۔ چنانچہ جب صبح کو لڑائی زوروں پر ہوئی تو چاروں لڑکوں میں سے ایک ایک نمبر وار آگے بڑھتا تھا اور اپنی ماں کی نصیحت کو اشعار میں پڑھ کر امنگ پیدا کرتا تھا، اور جب شہید ہو جاتا تھا تو اسی طرح دوسرا بڑھتا تھا اور وہ شہید ہونے تک لڑتا رہتا تھا۔ بالآخر چاروں شہید ہو گئے، اور جب ماں کو چاروں کے شہید ہونے کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ان کی شہادت سے مجھے شرف بخشا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں ان چاروں کے ساتھ میں بھی رہوں گی۔ فائدہ: ایسی بھی اللہ کی بندی مائیں ہوتی ہیں جو چاروں جوان بیٹوں کو لڑائی کی تیزی اور زوروں میں گھس جانے کی ترغیب دیں، اور جب چاروں شہید ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں سب شہید ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ دین ہم تک پہنچا ہے ان لوگوں کی قربانیوں سے، صحابہ اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسلام اور جنگ میں شرکت۔ حضرت ام عمارہ انصاریہ ان عورتوں میں ہیں جو اسلام کے شروع زمانہ میں مسلمان ہوئیں اور بیت العقبہ میں شریک ہوئیں۔ عقبہ کے معنی گھاٹی کے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول زمانے میں علیحدہ مسلمانوں سے ملتے تھے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، کیونکہ مشرک و کافر لوگ نو مسلموں کو سخت تکلیف پہنچاتے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ حج کے زمانے میں آتے تھے اور مینا کے پہاڑوں میں ایک گھاٹی میں چھپ کر مسلمان ہوتے تھے۔ تیسری مرتبہ جو لوگ مدینہ سے آئے ان میں یہ بھی تھیں۔ ہجرت کے بعد جب لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اکثر لڑائیوں میں شریک ہوئیں، بالخصوص احد، حدیبیہ، خیبر، امرۃ القضاء، حنین اور یمامہ کی لڑائیوں میں انہوں نے شرکت کی۔ احد کی لڑائی کا قصہ جو خود ہی سناتی ہیں کہ میں مشکیزہ پانی کا بھر کر احد کو چل دی کہ دیکھوں مسلمانوں پر کیا گزری، اور کوئی پیاسا یا زخمی ملا تو پانی پلاؤں گی۔ اس وقت ان کی عمر 43 برس کی تھی۔ ان کے خاوند اور 2 بیٹے بھی لڑائی میں شریک تھے۔ مسلمانوں کو فتح اور غلبہ ہو رہا تھا، مگر تھوڑی دیر میں جب کافروں کو غلبہ ظاہر ہونے لگا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئی اور جو کافر ادھر کا رخ کرتا تھا اس کو ہٹاتی تھی۔ ابتدا میں ان کے پاس ڈھال بھی نہ تھی، بعد میں ملی جس پر کافروں کا حملہ روکتی تھیں۔ کمر پر ایک کپڑا باندھ رکھا تھا جس کے اندر مختلف چیتڑے بھرے ہوئے تھے۔ جب کوئی زخمی ہو جاتا تو ایک چیتڑا نکال کر جلا کر اس زخم پر بھر دیتی، خود بھی کئی جگہ سے زخم ہوئی۔ خود بھی کئی
जगह से ज़ख्मी हुई। 12-13 जगह ज़ख्म आए थे, जिनमें से एक बहुत सख्त था। उम्मे सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने उनके मोहंडे पर एक बहुत गहरा ज़ख्म देखा। मैंने पूछा, ये किस तरह पड़ा था? कहने लगी, उहद की लड़ाई में जब लोग इधर उधर परेशान फिर रहे थे तो इब्ने उमैया ये कहता हुआ बढ़ा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? मुझे कोई बता दो कि किधर हैं। अगर वो आज बच गए तो मेरी निजात नहीं। वो हज़रत मुसाइब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और चंद आदमी उसके सामने आ गए। इनमें मैं भी थी। मैंने भी उस पर हमला किया। उसने मेरे मुंडे पर वार किया। मैंने भी इस पर कई वार किए, मगर इस पर दोहरी ज़रा थी, इसलिए ज़रा से हमला रुक जाता था। ये ज़ख़म ऐसा सख्त था कि साल भर तक इलाज किया मगर अच्छा ना हुआ। इस दौरान मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौरान में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमरतुल असद की लड़ाई में ऐलान फरमाया। उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी कमर बांध कर तैयार हो गई, मगर चूँकि पहला ज़ख़म बहुत हरा था इसलिए शरीक ना हो सकी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम रातुल असद से वापस हुए तो सबसे पहले उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खैरियत मालूम की, और जब मालूम हुआ कि आफाक है तो बहुत खुश हुए। इस ज़ख़म के अलावा और भी बहुत से ज़ख़म उहद की लड़ाई में आए थे। उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि असल में वो लोग घोड़े पर सवार थे और हम पैदल थे। अगर वो भी हमारी तरह पैदल होते जब बात होती, इस वक्त असल मुकाबला का पता चलता। जब घोड़े पर कोई आता और मुझे मारता तो इसके हमलों को मैं ढाल पर रोकती रहती, और जब वो मुझसे मुंह मोड़ कर दूसरी तरफ चलता तो मैं उसके घोड़े की टांग पर हमला करती और वो टांग कट जाती, जिससे वो गिरता और सवार भी गिरता। और जब वो गिरता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लड़के को आवाज़ देकर मेरी मदद को भेजते। मैं और वो दोनों मिलकर उसको निपटा देते। उनके बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ैद कहते हैं कि मेरे बाएं बाजू पर ज़ख़म आया और खून थमता ना था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर पट्टी बांध लो। मेरी वालदा आई, अपनी कमर में से कुछ कपड़ा निकाला, पट्टी बांधी और बांध कर कहने लगी, जाओ काफरों से मुकाबला करो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंज़र को देख रहे थे। फरमाने लगे, उम्मे हमारा, इतनी हिम्मत कौन रखता होगा जितनी तू रखती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौरान इनमें इनको और उनके घराने को कई बार दुआएं भी दी और तारीफ़ भी फरमाई। उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि इस वक्त एक काफिर सामने आया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि यही है जिसने तेरे बेटे को ज़ख्मी किया है। मैं बढ़ी और उसकी पिंडली पर वार किया, जिससे वो ज़ख्मी हुआ और एकदम बैठ गया। हुज़ूर मुस्कुराए और फरमाया, बेटे का बदला ले लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और इसको निपटा दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हम लोगों को दुआएं दी तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला शान हो जन्नत में आपकी रफ़ाकत नसीब फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दुआ फरमा दी तो कहने लगी क्या मुझे कुछ परवाह नहीं, दुनिया में मुझ पर क्या मुसीबत गुजरी। उहद के अलावा और भी कई लड़ाइयों में उनकी शिरकत और कारनामे ज़ाहिर हुए हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद यमामा में
زبردست لڑائی ہوئی، اس میں بھی عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شریک تھی۔ ان کا ایک ہاتھ بھی اس میں کٹ گیا تھا اور اس کے علاوہ 11 زخم بدن پر آئے تھے۔ انہی زخموں کی حالت میں مدینہ طیبہ پہنچی۔ فائدہ: ایک عورت کے یہ کارنامے ہیں جن کی عمر احد کی لڑائی میں 43 برس کی تھی جیسا کہ پہلے گزرا، اور یمامہ کی لڑائی میں تقریباً 52 برس کی تھی۔ اس عمر میں ایسے معرکوں کی اس طرح شرکت کرامت ہی کہی جا سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث، جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کی بیوی تھیں اور کفار کی طرف سے احد کی لڑائی میں بھی شریک ہوئی تھیں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو وہ مسلمان ہو گئیں۔ خامد سے بہت زیادہ محبت تھی، مگر وہ اپنے باپ کے اثر کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ یمن بھاگ گئے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خامد کے لیے امن چاہا اور خود یمن پہنچیں۔ خامد کو بڑی مشکل سے واپس آنے پر راضی کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ان کے دامن میں ہی پناہ مل سکتی ہے، تو میرے ساتھ چلو۔ وہ مدینہ طیبہ واپس آ کر مسلمان ہوئے اور دونوں میاں بیوی خوش و خرم رہنے لگے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب روم کی لڑائی ہوئی تو اس میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوئے اور یہ بھی شریک تھیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہو گئے تو خالد بن سعید نے ان سے نکاح کر لیا، اور اسی سفر میں ایک جگہ پر رخصتی ہوئی۔ بیوی نے کہا ابھی دشمنوں کا جمگھٹا ہے، ان سے نمٹنے کے بعد خامد نے کہا کہ مجھے اس معرکہ میں اپنے شہید ہونے کا یقین ہے۔ وہ بھی چپ ہو گئیں اور وہیں ایک منزل پر خیمہ میں رخصتی ہوئی۔ صبح کو ولیمہ کا انتظام ہو رہا تھا کہ رومیوں کی فوج نے حملہ کر دیا اور گھمسان کی لڑائی ہوئی جس میں خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حکیم نے اسی خیمے کو اکھاڑا اور جس میں رات گزاری تھی اور اپنا سارا سامان باندھا اور خیمے کا کھونٹا لے کر خود بھی مقابلہ کیا اور 7 آدمیوں کو تن تنہا قتل کیا۔ فائدہ: ہمارے زمانہ کی کوئی عورت تو درکنار مرد بھی ایسے وقت میں نکاح کو تیار نہ ہوتا۔ اگر نکاح ہو بھی جاتا تو اس اچانک شہادت پر روتے روتے نامعلوم کتنے دن سوگ میں گزرتے۔ اس اللہ کی بندی نے خود بھی جہاد شروع کر دیا اور عورت ہو کر 7 آدمیوں کو قتل کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور تنگی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابو بکر حضرت ابوبکر کی بیٹی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن مشہور صحابیات میں سے ہیں۔ شروع ہی سے مسلمان ہو گئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ 17 آدمیوں کے بعد یہ مسلمان ہوئی تھیں۔ ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئیں، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو بھیجا کہ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال کو لے آئیں۔ ان کے ساتھ ہی حضرت اسماء بھی چلی آئیں۔ جب قباء میں پہنچیں تو
عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش ان کی ہوئی۔ اس زمانہ کی عام غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ مشہور اور معروف ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس زمانہ کی ہمت، جفا کشی، بہادری، جرت ضرب المثل ہے۔ بخاری میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا طرز زندگی خود ان کی زبان سے نقل کیا ہے۔ فرماتی ہیں، جب میرا نکاح زبیر سے ہوا تو ان کے پاس نہ مال تھا، نہ جائیداد، نہ کوئی خادم کام کرنے والا، نہ کوئی اور چیز، ایک اونٹ پانی لاد کر لانے والا اور ایک گھوڑا۔ میں ہی اونٹ کے لیے گھاس وغیرہ لاتی تھی اور کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر دانہ کے طور پر کھلاتی تھی۔ خود میں پانی بھر کر لاتی، اور پانی کا ڈول پھٹ جاتا تو اس کو آپ ہی سی لیتی، اور خود ہی گھوڑے کی ساری خدمت، گھاس دانہ وغیرہ کرتی تھیں، اور گھر کا سارا کاروبار بھی انجام دیتی تھی۔ مگر ان سب کاموں میں گھوڑے کی خبر گیری اور خدمت میرے لیے زیادہ مشقت کی چیز تھی۔ روٹی البتہ مجھے اچھی طرح پکانا نہیں آتی تھی، تو وہ میں آٹا گوندھ کر اپنے پڑوس کی انصار عورتوں کے یہاں لے جاتی۔ وہ بڑی سچی مخلص عورتیں تھیں، میری روٹی بھی پکا دیتی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر زبیر کو ایک زمین جاگیر کے طور پر دی، جو 2 میل کے فاصلے پر تھی۔ میں وہاں سے اپنے سر پر کھجور کی گٹھلیاں لاد کر لایا کرتی تھی۔ میں ایک مرتبہ اسی طرح آ رہی تھی کہ گٹھلی میرے سر پر تھی۔ راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، اونٹ پر سوار تشریف لا رہے تھے اور سار کی ایک جماعت ساتھ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر اونٹ ٹھہرایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ میں اس پر سوار ہو جاؤں۔ مجھے مردوں کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی، اور یہ بھی خیال آیا کہ زبیر کو بھی ناگوار ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے انداز سے سمجھ گئے کہ مجھے اس پر بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں گھر آئی اور زبیر کو قصہ سنایا۔ اس طرح حضور ملے اور یہ ارشاد فرمایا، مجھے شرم آئی اور تمہاری غیرت کا خیال بھی آیا۔ زبیر نے کہا، خدا کی قسم، تمہارا گٹھلیاں سر پر رکھ کر لانا میرے لیے اس سے زیادہ گراں ہے، مگر مجبوری یہ تھی کہ یہ حضرات خود تو زیادہ تر جہاد میں اور دین کے دوسرے امور میں مشغول رہتے تھے، اس لیے گھر کے کاروبار عام طور پر عورتوں ہی کو کرنا پڑتے تھے۔ اس کے بعد میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خادم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا میرے پاس بھیج دیا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی خدمت سے مجھے خلاصی ملی، گویا بڑی قید سے میں آزاد ہو گئی۔ فائدہ: عرب کا دستور پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر یا چکی میں پیس کر بھگو کر جانوروں کو دانہ کے طور پر کھلاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سخی تھیں۔ اول جو کچھ خرچ کرتی تھیں اندازہ سے ناپ تول کر خرچ کرتی تھیں، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باندھ کر نہ رکھا کرو اور حساب نہ لگایا کرو، جتنا بھی قدرت میں ہو خرچ کر لیا کرو، تو پھر خوب خرچ کرنے لگی تھیں۔ اپنی بیٹیوں اور گھر کی عورتوں کو نصیحت کیا کرتی تھیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور صدقہ کرنے میں ضرورت سے زیادہ ہونے اور بچنے کا انتظار نہ کیا کرو۔ اگر ضرورت سے زیادتی کا انتظار کرتی رہو گی تو ہونے کا ہی نہیں کہ ضرورت خود ہی بڑھتی رہتی ہے، اور صدقہ کرتی رہو گی تو صدقہ میں خرچ کے کر دینے سے نقصان میں نہ رہو گی۔ فائدہ: ان حضرات کے پاس جتنی تنگی اور ناداری تھی، اتنی ہی صدقہ اور خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی گنجائش اور وسعت تھی۔
آج کل کے مسلمانوں میں افلاس اور تنگی کی عام شکایت ہے، مگر شاید ہی کوئی ایسی جماعت نکلے جو پیٹ پر پتھر باندھ کر گزر کرتی ہو یا ان پر کئی کئی دن کا مسلسل فاقہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحابہ کے واقعات ہماری رہنمائی کے لیے ہیں، اور یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے ان واقعات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کلمہ ہمیں ماں کی گود میں ملا جس کی ہمیں قدر نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر چلنے کی اور اس کے احکامات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مرضی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔